ہماری گفتگو امام زمان علیہ السلام کی شباہت ائمہ طاہرین سے کیا ہے اس بار میں تھی علیہ السلام۔ ہم نے امام سجاد علیہ السلام کی بارز ترین صفت عبادت میں امام زمان علیہ السلام کی شباہت کا تذکرہ کیا۔ آج ہم پانچویں امام کے سلسلے میں ان کی خاص صفت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت ہے، یعنی امام باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی شباہت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام کی بارز ترین صفت یہ ذکر ہوئی ہے کہ آپ اشبہ الناس تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کی گواہی اس شخص نے دی ہے کہ جو خود رسول خدا کی بارگاہ میں برابر حاضر رہتا تھا اور اس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بھی سال ہا سال دیکھا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، امام حسین علیہ السلام کو بھی دیکھا اور امام سجاد علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ سارے اماموں کی زیارت کرنے کے بعد اور رسول اسلام کو بھی دیکھنے کے بعد گواہی دے رہے ہیں شمائلہ شمائل رسول اللہ، شکل و صورت بالکل ویسی ہی کہ جیسی رسول خدا کی تھی، اور پھر آگے پیچھے چلایا امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ جناب جابر نے کہا تھوڑا آگے بڑھیے، امام آگے کی طرف بڑھے، پیچھے واپس آئیے، امام پیچھے کی طرف آئے، اور پھر تجربہ دوسرے لفظوں میں کر رہے ہیں شکل و صورت کے بعد کردار کا، رفتار کا، چال چلن کا اور ظاہری چال چلن یعنی واقعی چلنے پھرنے کے انداز کو بھی دیکھا، اور پھر کہا شمائلہ شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اختلاف پایا جاتا ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اندھے ہو گئے تھے، لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دم سے اندھے نہیں ہو گئے تھے، نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، کافی کمزور ہو گئی تھی، ایک دم سے چراغ گل نہیں ہو گئے تھے۔ اس لیے قریب جب پہنچے اور دیکھا امام باقر علیہ السلام کو، تو پھر کہا کہ چلیں آگے بڑھیں، پیچھے ہٹیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جابر مکمل طریقے سے اندھے نہیں ہو گئے تھے علیکم السلام۔ بہرحال ہماری گفتگو شباہت امام زمان علیہ السلام میں ہے کہ آپ کو امام باقر علیہ السلام سے شباہت حاصل ہے۔ اس عبارت کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے جو گفتگو ہماری امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی تھی اس کو مکمل کیا جائے۔ آیت اللہ شیخ باقر شریف قرشی، جنہوں نے 14 معصومین علیہ السلام کے اوپر سب کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور پھر اہل بیت میں جناب زینب، جناب عباس، جناب علی اکبر اور دیگر، جناب عقیل، جناب مسلم ابن عقیل اور دیگر افراد خاندان اہل بیت کے جیالوں کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے اوپر جو دو دل میں کتاب لکھی ہے، اس کے علاوہ ایک الگ سے بھی کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے عبادت الامام زین العابدین علیہ السلام رکھا ہے۔ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے جب ان کی سالگرہ تھی، رحلت کی تاریخ تھی، تو یہ کتاب حاضر ہونے والوں کو تقسیم کی گئی تھی، مجھے بھی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑا بہت اس وقت مطالعہ کیا تھا، لیکن اس وقت نہیں دیکھ سکا، میں دوسری کتاب سے دیکھ کر کے آپ کے سامنے چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی علیکم السلام، اور ان کی نماز کے سلسلے میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ کس قدر امام زین العابدین علیہ السلام کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کثرت سے عبادت میں امام
مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شبیہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے، یعنی جس طریقے سے بے پناہ عبادت، نماز، دعائیں امام سجاد علیہ السلام کیا کرتے تھے، ویسے ہی امام زمان علیہ السلام بھی نمبر 6 پہنچے تھے کہ سجدے کی حالت میں مومن کو جس قدر ہو دیر تک حالت سجدہ میں رہنا چاہیے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جلدی سے نماز ختم کر لیتے ہیں۔ رکوع کے لیے بھی ہے کہ تاخیر کرنی چاہیے، جو شخص رکوع میں تاخیر کرتا ہے اسے فشار قبر نہیں ہوتا، روایت موجود ہے۔ تو رکوع میں بھی تاخیر کرنی چاہیے اور طریقے سے سلیقے سے رکوع کرنا چاہیے، معصومین علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ اور اسی طریقے سے سجدے میں طول دینے کا حکم ہے۔ معصومین علیہ السلام لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہر مومن طولانی سجدہ کرے۔ ذکر بھی جو واجب ہے وہ تو انجام دیتے ہی ہیں، واجب ذکر کے علاوہ مستحبات بھی بیان کیے گئے ہیں سجدے کے لیے۔ خود امام سجاد علیہ السلام کے مستحب اذکار جو سجدے کی حالت میں پڑھے جاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ آیت اللہ جوادی آملی صاحب بکثرت امام سجاد علیہ السلام کے بعض اذکار کو، اوراد کو اپنی عبادت میں جماعت میں بھی پڑھایا کرتے تھے۔ خاص طور سے یہ فقرہ جو امام سجاد علیہ السلام اکثر و بیشتر سجدے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے، عبید کا بفنائک، عبید عبد کا مصغر ہے، یعنی تیرا حقیر بندہ میں ہوں، بفنائک یعنی تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ فنا چوکھٹ کو بھی کہتے ہیں، اور فنا دیوار کے چھجا جو ہوتا ہے، چھجے کا جو سایہ بنتا ہے، یعنی باؤنڈری، کنارہ، اس کو بھی کہا جاتا ہے، یا دائرے کو بھی کہا جاتا ہے، چوہدی میں آ جانے کو۔ میری طرف متوجہ رہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی عبادت میں اور خاص طور سے سجدے کی حالت میں ذکر واجب کے ساتھ ساتھ مستحب ذکر میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے، عبیدوں کا بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک۔ یہ 4 فقرے، اور چاروں میں مطلب تقریباً ملتا جلتا ہے، مگر لفظی فرق کا عربی ادب میں بہت دخل ہے۔ عبید صیغہ مصغر ہے حسین کے وزن پر، یعنی سب سے حقیر بندہ۔ مسکین واضح ہے وہ شخص جس کے پاس روز کا کھانے کا انتظام نہ ہو سکتا ہو۔ فقیر وہ جو سال بھر کا خرچ اس کے پاس نہ ہو، ہم آپ فقیر میں بھی ہیں اور کبھی کبھی مسکین میں بھی ہوتے ہیں۔ اور سائل یعنی مانگ کے کھانے والا، ضرورت پڑے۔ معصومین علیہ السلام کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہاتھ پھیلائیں۔ انہی امام سجاد علیہ السلام کے ارشادات میں ذکر ہوا ہے کہ نہیں، ظاہراً چھٹے امام کے ارشاد میں یا امام سجاد علیہ السلام کے، کہ مومن میں بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس کے اندر عیوب اور نقائص پائے جا سکتے ہیں، مگر 2-3 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ لفظ شیعہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا پختہ شیعہ ہوگا اس اعتبار سے، ان میں سے ایک مفعول قرار پانا، دوسرا ہاتھ پھیلانا، تیسرا کیا ہے؟ یاد آ جائے گا تو میں بتاؤں گا۔ ایک یہ ہے کہ وہ کبھی بدکاری کا شکار نہیں ہوگا، جس قدر جتنا وابستگی اہل بیت سے ہوگی اتنا ہی انسان گناہوں سے دور ہوگا۔ اور تیسری چیز جو شیعوں کے اندر نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا، مد الاکف، کف یعنی ہتھیلی کا پھیلانا،
ظاہراً چھٹے امام کی ہے یا امام چہارم کی حدیث ہے، وہ میں دیکھ کر کے بتلاؤں گا کہ یہ مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو معصومین علیہ السلام ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے غیر اللہ کی طرف، اور ہمیں بھی غیر اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ اگر کوئی آدمی مجبور، فقیر، دکھیا ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو آپ اسے نہ دیں اور یہ کہہ دیں کہ تم شیعہ نہیں ہو۔ نہیں، شیعیان اہل بیت کی بڑی کیٹیگری ہے، کہاں حضرت سلمان فارسی اور کہاں میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، بہت فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال امام سجاد علیہ السلام اپنی نماز کے سجدوں میں اور خاص طور سے مستحب سجدے میں یہ عبارت دعا کے طور پر پڑھا کرتے تھے کہ تیرا حقیر ترین بندہ تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، تیرا مسکین بندہ جس کے پاس روز روز کی خوراک کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے وہ تیرے آستانے پہ حاضر ہے، تیرا فقیر بندہ تیری چوکھٹ پہ آیا ہوا ہے، اور تیری بارگاہ میں سوال کرنے والا تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ فقرہ امام سجاد علیہ السلام خاص طور سے اپنے سجدے میں اور آخری سجدے میں زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ میں بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ ہم آپ کو معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی، بیان کی ہوئی دعاؤں اور اوراد اور اذکار کو کبھی کبھی تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو سجدے کی حالت میں مومن کو جس قدر ہو دیر تک چہرے پر سجدے میں رہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے، حدیث موجود ہے۔ کثرت سے ثواب ملتا ہے، خون کی، البتہ یہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے یہ اس کا طبی تعلق ہے، لیکن روایات میں بھی ظاہراً اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ خون کی روانی کے باعث انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر دیر تک سجدے میں رہیں یا الٹے کھڑے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ خون کی روانی، اس کا دباؤ جو ہے انسان کے سر اور وجود اعلیٰ میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حافظے پہ بھی اثر پڑتا ہے اور انسان زیادہ قوی حافظے والا ہوتا ہے۔ یہ تو فوائد ہو گئے، لیکن کیا امام سجاد علیہ السلام انہی فوائد کے تحت کثرت سے سجدہ کرتے تھے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا طولانی سجدہ ان سب وجوہات کی بنا پہ ہوتا تھا؟ نہیں، بلکہ معصومین وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کی اہلیت کے اوپر گفتگو کی ہے کہ تجھے اہل عبادت پایا تو ہم عبادت اور سجدہ کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کا حالت سجدہ میں یہ سب خیال نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود آپ کے بقول فرماتے ہیں فَإِذَا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دادا کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، فَإِذَا سَجَدَ، جب بھی امام سجاد علیہ السلام سجدہ کیا کرتے تھے، لم يرفع رأسه، ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تک ذکر کرنا سبحان اللہ یا جو بھی ذکر کیا کرتے تھے اس ذکر کا جواب نہیں آ جاتا تھا، مطلب یہ ہے کہ مکمل رابطہ خداوند متعال سے۔ لیکن یہاں جو ذکر ہوا ہے روایت میں چھٹے امام سے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے حتیٰ یرفد عرقن، عرق کہتے ہیں رگ کو، اور عرق کہتے ہیں پسینے کو بھی، عروق رگوں کو بھی کہا جاتا ہے اور پسینے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد رفض یعنی چھوڑنا، جاری ہونا، یعنی کہ کوئی بھی موسم ہو امام سجاد علیہ السلام اتنی دیر تک سجدے میں رہا کرتے تھے کہ آپ کے پسینہ جو ہے جاری ہو جاتا تھا۔ لفظ ترجمے میں نے یہ لکھا ہے کہ اعضائے بدن پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ خود یہ امام سجاد علیہ السلام تھے۔ اب ہم اپنے آپ کو امام کا محب اور مذہب کے عنوان سے شیعہ کہتے ہیں، تو ہماری بھی کبھی کبھی یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام کے بیان کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے ہم میں۔ معصومین، اگلی 7ویں بات، معصومین سبھی کثرت سے عبادت کرتے تھے، لیکن 1000 رکعت نماز پڑھنے کا تذکرہ چند اماموں سے منسوب کیا گیا، ذکر ہوا ہے۔ ایک امام امیر المومنین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے یا آپ بھی کرتے ہوں گے، اور امام سجاد علیہ السلام کثرت سے عبادت اور نماز میں
1000 रकात 24 घंटे में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में उनके पोते इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा अशबहहु मिन वुल्दिही वला अहल बैतिही अहदुन अक़रबु शबहन बिही फ़ी लिबासिही व फ़िक़्हिही मिन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रसूल खुदा से मुशाबहत में ज़िक्र कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुशाबहत ज़िक्र कर रहे हैं। शबाहत का कानून ये है कि मुशब्बहुन बिह में जब चीज़ ज़्यादा पाई जाए तो उसको मुशब्बह में वजह शबाह के हर्फ और कलिमा इस्तेमाल करके ज़िक्र किया जाता है, सही है, बरअक्स नहीं किया जाता। इल्ला नादिरन, जैसे ज़ैदुन कल असद के बजाय असदुन का ज़ैद कहें तो मुबालगा आपका मकसद होता है कि जितनी शुजाअत शेर में नहीं पाई जाती उससे ज़्यादा शुजाअत ज़ैद में पाई जाती है। शेर को ज़ैद से शबाहत दे रहे हैं, जबकि होता क्या है, आम तौर से इंसानों को, बहादुरों को ज़ैद से शबाहत दी जाती है या शेर से शबाहत दी जाती है। यहाँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में छठे इमाम मासूम इमाम फरमाते हैं कि इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अहले बैत में बहुत इबादतें करने वाले थे। जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा 11 मुहर्रम को भी नमाज शब नहीं छूटी। हम आप तो कभी, मैं अपने को कह रहा हूँ, कभी कभी अल्लाह जो है तौफीक देता है, लेकिन अहले बैत के दूसरी किस्म के जो अहले बैत थे, दूसरे दर्जे के जो अहले बैत थे, उनसे भी नमाज शब वग़ैरह नहीं छूटा करती थी। वो आप हजरात सुनते रहते हैं, जानते हैं। लहुम दवीयुन का दवी नहल जो ज़िक्र हुआ है शब आशूर, वो किसके लिए? बुरैर हमदानी जैसे लोग बहुत इबादत करते थे। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर रहमहुल्लाह बहुत इबादत करते थे। बयान किया जा चुका है कि एक रात में पूरा कुरान ख़त्म कर दिया करते थे, बार बार ज़िक्र किया जा चुका है। तो असहाब तो ऐसे थे ही। अहले बैत ताहिरीन में जो दूसरे दर्जे के अहले बैत थे, मासूम असग़र कह लें, इस्मत सोरा जिनको हासिल थी, वो सब के सब बेपनाह इबादत किया करते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में अब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के कलाम को सुनिए। मा अशबहहु मिन वुल्दिही, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की औलाद में जो सबसे ज़्यादा शबीह था, किससे? इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मासूम इमाम एक दूसरे मासूम के बारे में कह रहे हैं। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वो बात कह रहा हूँ जो दहन अक़दस से मासूम पर आई है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अपने बाप के बारे में कह रहे हैं बेपनाह इबादत करने वाले, ना अपने दादा परदादा यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि जो शख्स फ़िक़्ह में, इबादत में, लिबास में, बाज़ उमूर में सबसे ज़्यादा मुशाबिह था अमीरुल मोमिनीन की औलाद में, उनसे वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अभी उसकी एक वजह आगे मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। किसी ने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, आपके बाबा के यहाँ कितनी कम औलाद है। हालांकि तारीख़ आप उठा करके देखिए, अल-इरशाद, मनाक़िब और दीगर किताबें 15 बेटे ज़िक्र हुए हैं, 15 औलाद, बेटे नहीं, बेटे बेटियाँ सब मिला करके। सबसे बड़ी तादाद जो मेरी नज़र में, यानी मेरी नज़र नहीं, मैंने जो देखा है वो 15 बेटे बेटियाँ ज़िक्र हुए। लेकिन इसके बावजूद कोई सहाबी 5वें इमाम से कह रहा है कि क्यों आपके बाबा के यहाँ बहुत कम बेटे बेटियाँ, क्योंकि उस ज़माने में कसरत औलाद वाले लोग हुआ करते थे, कनीज़ें खूब होती थीं, तो इसी एतबार से उम्मुल वलद कनीज़ें और जो असली बीवी होती थी वो अलग, तो औलाद बहुत होती थी। कोई सहाबी 5वें इमाम से ये कह रहा है कि आपके बाबा के औलाद बहुत कम है, तो इमाम ने फरमाया अल अजब, ये ताज्जुब नहीं कि उनके औलाद कम है, ताज्जुब ये है कि उनके औलाद है। कई एक थे, क्या कह रहे हैं इमाम सज्जाद, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, अल अजब, अल अजब ली कैफ़ा वुलिद, तो मैं अपने बारे में कह रहे हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, मुझे ताज्जुब है कि मैं कैसे पैदा हुआ। क्यों? इसलिए कि फ़इन
फ़ाय वक्त यरफ़अ लिद्दुनिया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को मौका ही कब मिलता था दुनियावी उमूर है। हालांकि दुनियावी उमूर से मुराद ये ना समझें कि औलाद पैदा करना सिर्फ दुनियावी उमूर है, नहीं। इमाम जो इशारा करना चाह रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सज्जाद नाम पड़ गया, सैयदुस साजिदीन कहा जाने लगा, ज़ैनुल आबिदीन ज़ुस सफ़नात इला आखिर। तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ताज्जुब कर रहे हैं अपने लिए, अल अजबो ली कैफ़ वुलिद, तो मजहूल का सेगा, मुझे ताज्जुब अपने ऊपर हो रहा कि मैं कैसे पैदा हुआ। क्यों? इसलिए कि मेरे बाबा कसरत से इबादत और पूरी रात भर इबादत किया करते थे। और आपके सामने तज़किरा हो चुका है कि जब कनीज़ से पूछा गया तो उसने कहा तफसील से बताऊं या खुलासा ये बयान किया कि मैंने कभी रात को उनके लिए बिस्तर नहीं बिछाया, कभी दिन में उनको खाना पेश नहीं किया। तो वो इमाम जो किसी रात बिस्तर नहीं लगा रहा है, उसके औलाद हो तो वो ताज्जुब की बात है। ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। नौवीं बात, हमें जो मैंने ये इसका तज़किरा पहले किया था, مثلا چوٹی کاٹ لے, مچھر کاٹ لے اور کوئی پرابلم ہو جائے تو فوراً ہمارا ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے، مگر معصومین علیہم السلام ایسے نہیں تھے۔ گھر میں آگ لگ گئی، امام سجاد علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی، بیٹا کوئی دوسرا بیٹا نہیں، امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے، امام نے نماز نہیں چھوڑی۔ حجت خدا کا بچانا واجب ہے، بچہ مومن کا بچہ ہو بچانا واجب ہے۔ ہم آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ نماز مکمل کریں تب بچائیں، ہم آپ کی ذمہ داری ہے جان کا بچانا واجب ہے۔ نماز چھوڑیے، ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لیجئے گا، غلط فہمی نہ ہو۔ امام کی ذمہ داری اور ہے، ہماری ذمہ داری اور ہے۔ اگر آگ لگ گئی ہے، چھت گر گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، آندھی یا کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی عبادت کر رہے ہیں، فوراً چھوڑیے، جان کا بچانا اولا ہے، اس کا وہ واجب ہے۔ لیکن یہاں امام اور امام کا مسئلہ ہے، بیٹا بھی امام، باپ بھی امام۔ عجیب و غریب بات ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی زوجہ، نہیں مادر گرامی یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ، انہوں نے بہت بھاری لفظ استعمال کر دیا، وہ میں نے شاید نہیں لکھا ہے پر ترجمہ ہاں لکھا ہے، نیچے لکھا ہے۔ ماں کو کہنا پڑا، توجہ سنیں پہلے، امام عبادت میں مصروف ہیں، بیٹا کنویں میں گر گیا ہے اور امام اپنی نماز کو ترک نہیں کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں جب آگ لگی تھی تب کا ہے، اس میں کنویں کا، بہرحال جناب کیا نام تھا ان کا، ام فروا، کیا نام تھا امام سجاد علیہ السلام کی زوجہ کا، پانچویں امام کی مادر گرامی، جی انہوں نے کہہ دیا ما اقسا قلوبکم یا اہل بیت رسول اللہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا، حالانکہ جو میں نے کتاب میں دیکھا ہے، کتاب اس میں انہی کی طرف منسوب ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کنیز نے کہا ہو سکتا ہے ناآشنا جو بہت زیادہ اہل بیت سے آشنا نہ رہی ہو اس خاتون نے کہا ہو۔ بعید ہے کہ امام زادی، امام کی ماں، امام کی زوجہ اس طریقے سے جو ہے جملہ اپنی زبان پہ لے آئے، بہت بعید ہے۔ لیکن بہرحال کتابوں میں، ہماری کتابوں میں نسبت دی گئی ہے انہی کی طرف، ما اقسا قلوبکم یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اہل بیت یعنی اے امام زین العابدین، نماز کے پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد کہا یا اس وقت کہا، یہ تو نہیں، ظاہراً نماز کے بعد ہی کہا ہوگا کہ آپ لوگوں کے کتنے دل سخت ہیں۔ یہاں دل سخت ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عبادت پروردگار میں اتنا منہمک آپ لوگ ہو جاتے ہیں کہ میں چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں، بچہ گر گیا ہے اور آپ جو ہے نہیں سن رہے ہیں۔ نماز کے بعد امام نے کہا ہا کہ یا ضعیفۃ الیقین، اے کمزور یقین والی، یہ لو اپنا بچہ لو۔ امام وہاں سے نماز پڑھ کے پہلے ہاتھ بڑھاتے ہیں جیسے کہ پانی اوپر آ گیا ہو، امام کا ہاتھ پکڑا، باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بچہ ماں کی آغوش میں دے کر کے ایک جملہ کہتے ہیں ہا کہ یا ضعیفۃ الیقین، فضحکت، وہ ہنس پڑیں۔
بیٹا مل گیا صحیح سلامت، وہ ہنس پڑی۔ لیکن بہرحال امام سجاد علیہ السلام نے ان کو یا ضعیفۃ الیقین کا لفظ استعمال کر کے ان میں اور معصوم میں کیا فرق ہے یہ آشکار کر دیا۔ جی اگلی بات، عبادت امام سجاد علیہ السلام کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ کثرت سجدہ سے انخرم انفہ، ناک زخمی ہو جاتی تھی۔ ہم آپ ناک کتنا بھی رکھیں زخمی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ قالین پہ ہم آپ سجدہ کرتے ہیں، چٹائی پہ، جا نماز پہ۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے، اور چھٹے امام نے بھی ذکر کیا ہے، معصومین علیہ السلام پاکیزہ زمین پہ کہیں پہ بھی اتر کر کے سجدہ کرنے لگتے تھے، نجب کی بھی زمین پاک ہے، ہندوستان اور پاکستان کے یا دوسرے ملکوں کی بات نہیں ہے، زمینیں پاک ہیں، بارش کے بعد تو پوری سرزمین پاک ہو جاتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کہیں پہ بھی کوئی نعمت یاد آ گئی، کوئی مشکل حل کیا، کسی لوگوں کے جھگڑے کو سلجھایا، کچھ بھی، فوراً سجدے میں گر جاتے تھے۔ گھوڑے پہ سوار ہوں اتر کر کے، کھچر پہ سوار ہوں اتر کر کے، اونٹ پہ سوار ہوں اتر کر کے زمین پر باقاعدہ سجدہ کرتے تھے، نہ یہ کہ قالین پر۔ کہاں ان کی عبادتیں، ان لوگوں کے سجدے، اور کہاں ہماری عبادتیں۔ پیر میں ورم آنے کا تذکرہ 2-3 معصومین کے لیے ذکر ہوا، ان میں ایک امام سجاد علیہ السلام ہیں۔ عمر کتنی تھی؟ یعنی کربلا کے بعد 34 سال 35 سال امام کی زندگی، لیکن اس کے باوجود آپ اتنا کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے تتورم قدماہا، آپ کے دونوں قدم سوج جاتے تھے۔ ایسے ہی امام سجاد علیہ السلام کے بھی دونوں قدم سوج جایا کرتے تھے۔ اعضائے سجدہ کے 7 اعضائے سجدہ کے لیے بھی ملتا ہے، اور خاص طور سے پیشانی 2 مرتبہ کم سے کم کاٹی جاتی تھی، اور پھر بیان کیا گیا کہ امام اس کو حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔ اتنی عبادت کرنے والا شخص، کثرت سے سجدہ کرنے والا شخص، ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے محبت میں، شفقت میں، بعض خواتین کے کہنے پر، متوجہ ہیں، گھر کی خواتین نے، کسی نے یہ کہا کہ کتنا سجدہ کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، تو امام سجاد علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام نے کہا بابا آپ کس قدر عبادت کرتے ہیں۔ فوراً، یہ واقعہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، فوراً امام نے حکم دیا اے بیٹا جاؤ فلاں حجرے میں کتاب علی علیہ السلام ہے۔ ایک تو یہ ہے لفظ، دوسرے کہ وہ کچھ اوراق ہیں، کتابچہ ہے، وہ لے آؤ۔ اگر کتاب علی کہا جائے تو امام علیہ السلام کی تحریر کردہ تھی، تو اس میں اپنی عبادت تھوڑی لکھیں گے۔ اگر کتاب علی یا صحیفۃ علی ہے تو یہ بعید ہے۔ بعض میں دوسرے کلمے استعمال ہوئے ہیں، صحیفہ اور کتاب، یا اس طرح سے بہرحال کلمات کا فرق ذکر ہوا ہے۔ امام منگواتے ہیں، اور منگوانے کے بعد اسے کھولتے ہیں، ایک چیپٹر، ایک حصہ، تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد ترکہ تزرجن، اوپ کر کے، پریشان ہو کر کے زمین پر رکھ دیتے ہیں یا رحل پہ رکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں من یقوی علی عبادت علی علیہ السلام، سب سے زیادہ جو سید الساجدین، زین العابدین، سجاد، ذو الصفنات، عبادت کے اعتبار سے جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام ہیں۔ صیغہ مبالغہ ہے سجاد، فعال کے وزن پہ۔ اس کے باوجود امام سجاد علیہ السلام تحریر عبادت امام امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں من یقوی علی عبادت علی علیہ السلام، آپ بھی تو 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے میں 1000 رکعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سب سے زیادہ دعائیں جس نے پڑھی ہیں، جس کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ ایک عدد نہیں ہے 57 دعاؤں یا 54 دعاؤں پر۔ حر عاملی نے دوسرا لکھا، عبداللہ افندی نے دوسرا لکھا، حر عاملی نے صحیفہ سجادیہ ثالثہ لکھا،
साहिब मुस्तदरक ने सहीफ़े सज्जादिया राबिया लिखा, खामिसा और सादिसा तक आ चुका है। यानी वो दुआएं जो इमाम कसरत से पढ़ा करते थे या कुछ दुआएं मुनासिबतों से पढ़ा करते थे, उसका मजमुआ ये सब सहीफ़े हैं। किसके लिए हैं ये सब? हम लोग मगन रहें, मस्त रहें टेलीविज़न, अरे मोबाइल इन सब में। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, छोड़ें, कहाँ मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल और किताबें देखेंगे, ज़रूरत क्या है? मिंबर अपना चमके, शहरिया हमें मिले और खान पान चलता रहे, यही काफ़ी है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, जी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम तहरीर लाते हैं, दिखाते हैं। रफ्ज़ है तरकहु तदर्रुजन, यानी इमाम घबरा करके, ऊब करके, अरे इतनी इबादत भला मैं कहाँ कर पाऊँगा। जिसे सैयदुस साजिदीन कहा गया है, जिसे सज्जाद कहा जाता है, जिसके पेशानी और आज़ाए सजदा से इतनी इबादत करने की बिना पे घट्ठे काटे जाते हैं, तराशे जाते हैं, वो ये कह रहा है कि भला कौन है अली इब्न अबी तालिब की इबादत उनके मानिंद इबादत कर सके। खुदा ने टोका रसूल खुदा को, कम इबादत करिए, थोड़ा सा आराम किया करिए, कम नमाज पढ़िए। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि मैं कहाँ, जितनी इबादत इमाम अली अलैहिस्सलाम करते थे उतनी इबादत कौन कर सकता है। एक मर्तबा इमाम अपने कांधे पे, मैंने मजलिस में पढ़ा था नज़ला में किसी जगह, अपने कांधे पे गुठली लाद करके, ज़ाहिरन 3 थैला था या एक बड़ा थैला था, ये याद नहीं रहा, उस बहुत दिन हुआ पड़े हुए, ले करके जा रहे थे। किसी ने पूछ लिया क्या है, तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह 3 लाख खजूर के दरख्त। कितने? 3 लाख खजूर के दरख्त, अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो 3 लाख इमाम ने कहा। वो ज़ाहिरन समझ नहीं पाया। इमाम पहुँचे, थोड़े थोड़े, कितने फासले से एक दरख्त लगाया जाता है, एक दरख्त दूसरे दरख्त से, खजूर का दरख्त कम से कम 1-1.5 मीटर का फासला रखा जाता है, 1 मीटर का। 3 लाख बीज अकेले किसी का सहारा लिए बग़ैर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में बोए। और सिर्फ क्या, इसे छींट दिया, गेहूँ है, चावल है, एक एक दाना अलग अलग ज़मीन हटा हटा करके बना रहे हैं, क्यारी बना रहे हैं और सब में पानी दे रहे हैं। वो रवायत है कि आपने 500 खजूर के दरख्त लगाए थे, हर खजूर के दरख्त के नीचे पहले पानी देते थे, पानी देने के बाद यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसको सैराब करने के बाद फिर वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे। दूसरे दरख्त पे पहुँचे, वहाँ पानी दिया, फिर उसके बाद वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी। तीसरे, यहाँ तक कि 500 खजूर के दरख्त जो आपने एक अलग बाग में लगाए थे, हर एक को कितनी दूर तक रहा होगा, 500, फिर हर एक के लिए पानी लाना और फिर हर एक के नीचे नमाज़ पढ़ना 2 रकात। 500 दरख्त को डबल करिए, 2 रकात नमाज कितना हो जाएगा? 1000 रकात तो दिन में इमाम पढ़ते थे, 1000 रकात तो दिन में इबादत किया करते, नमाज़ पढ़ते थे। रात में भी इसी तरीके से 1000 रकात। ये 1000 रकात मुमकिन है मुबालगा कह रहा हूँ, कसरत को बयान करने के लिए, पता नहीं कितनी इबादतें करते थे। वरना इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ये ना कहते कि कौन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इबादत पर कुदरत रखता है। मासूमीन कुदरत नहीं रखते, मुबालगा नहीं है। मासूमीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इबादत पर कुदरत नहीं रखते। एक मरतबा मैंने मजलिस में ज़िक्र किया था कि छठे इमाम ने ये कहा है कि जितना मुसीबत, जितना दर्द व अलम जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा ने उठाया है, किसी ने नहीं। उसमें क्या लफ्ज़ था? उसमें एक आया था, एक मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। लम्मा तवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह या उस्तुशहिदा रसूलुल्लाह नज़ला अला फ़ातिमा मिनल हुज़्न मा ला यअलमुहु इल्लल्लाह। ये मसाइब में मैंने पढ़ा था कि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा को रसूल खुदा की रहलत पर जितना दर्द, जितना गम, जितना हुज़्न व मलाल और रंज पहुँचा है,
उसे कोई नहीं जानता। मा ला यालमु कौन कह रहा है? छठे इमाम कह रहे हैं, अपनी भी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। ये तो छठे इमाम हो गए, जो सामने थे उन्होंने, जिन्होंने दफन किया, उन्होंने क्या कहा? इस्तखबिर हल हाल, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दोनों हाथ नमूदार हुए कब्र से तो क्या कहा था? फ़हफ़िह सवाल, ऐ अल्लाह के रसूल आप बइसरार पूछिए। किससे? जनाब सईदा से, कि उनको क्या मुसीबत पड़ी, कितने जुल्म उन्होंने सहे हैं। वस्तखबिर हल हाल, बाब इस्तिफ़ाल है, तलब ख़बर। आप उनसे, हमारे यहाँ कहते हैं ना, खोद खोद करके पूछना, बाल की खाल निकालना। वैसे ही गोया इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। कितना दुख दर्द जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा ने उठाया है, ना इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम जानते हैं। अल्लाह इल्म इमामत से जानना चाहते तो जान लेते, अगर इल्म इमामत से जानना चाहते तो जान लेते, क्योंकि रवायत मौजूद है, इज़ा शाउ अलिमु, जब चाहें वो जान लें। जानना नहीं चाहा, शायद बर्दाश्त न कर पाते, नहीं जानना चाहा। रसूल खुदा से कहना आप पूछिएगा, इसरार करिएगा कि इनको कितने दुख पहुँचे हैं। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, माला यअलमुहु इल्लल्लाह, सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के सदक़े में खुदावंद मुताल तमाम अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें उनके मारिफ़ और उलूम को सीखने, समझने, उस पर अमल करने और उसकी नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।